اور سب سے پہلے پروگرام میں بات افغانستان کی۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ افغانی وزیر خارجہ نے دورہ بھارت کیا، اس کے بعد سے حالات انتہائی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے چین نے بھرپور کوشش کی تھی پاکستان اور افغانستان کے لیڈران کو ایک میز پر بٹھا کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے، تجارت کو اور دوسرے ایشوز کو پروموٹ کرنے کے لیے، بائلیٹرل ٹریڈ کے لیے، لیکن وہ کوششیں بھی اب ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب سے بھارت اور افغانستان نے ہاتھ ملایا ہے اور ملاقاتیں بڑھی ہیں ان کی طرف، اس کے بعد سے افغان بارڈر کے اوپر دراندازی بھی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج پاک فوج کے شعبہ اطلاعات ISPR کے مطابق جو آج 15 اکتوبر 2025 کی صبح افغان طالبان نے بلوچستان کے علاقے سپن بلدک کے 4 مختلف مقامات پر حملہ کر دیا اور پھر پاک فوج نے جوابی کارروائی کی۔ جوابی کارروائی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کی جو لیٹسٹ ڈیٹیلز آئی ہیں، 100 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور حالات کشیدہ ہیں، بارڈر بند ہے، تجارت بند ہے، ہفتے سے ہی تجارت بند تھی، دونوں طرف ٹرکوں کی لائن لگ گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن شروع کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس کنسرن کو میں اس وقت ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اب بہت آبویس ہو گیا ہے کہ بھارت اپنے پیسے کی طاقت کے اوپر، کیونکہ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ بھارت نے ایک ڈیم چھوٹا سا گفٹ کرنے کا پلان کیا ہے افغانستان کو، کوئی $236 ملین کی لاگت سے ایک ڈیم بنا کے دے گا بھارت افغانستان کو، جس سے 4000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ آباد ہوگی اور پانی کینال سسٹم بنایا جائے گا، اس سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس سے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے بھارت؟ آف کورس بھارت کا سب سے بڑا مفاد افغانستان میں دہشت گردی پاکستان میں پھیلانا ہے۔ وہ یہی ٹارگٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف کیا جائے، ایون دو کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہر ثبوت دیا، افغان پناہ گزینوں کو اپنا گھر دیا۔ انفیکٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، افغانستان کی بہت ساری ضروریات پاکستان سے پوری ہوتی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ میرے ساتھ بہت معزز مہمان ہیں، ان کو ویلکم بھی کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو آج کے ہم پلس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر قانون۔ بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے PMLN کے انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، پیپلز پارٹی سے نادر قبول صاحب۔ سارے مہمانوں کا بے حد مشکور ان کے وقت کے لیے۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا قاضی زاہد حسین صاحب سے جو میرے ساتھ موجود ہیں، سابق پریزیڈنٹ ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس کے۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ زاہد صاحب آپ ماشاءاللہ اس سبجیکٹ کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ If I was to ask you sir کہ افغانستان اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اور افغانستان کون کون سی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر، اور اس ٹریڈ میں ہمارا کتنا نقصان ہے، ان کا کتنا نقصان ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی گا قاضی زاہد حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ جی، بڑی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے مجھے دعوت دی۔ گزارش یہ ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے افغانستان پاکستان وایا پاکستان، ہمارا بھی اس میں ٹھیک ہے مفاد ہے، یعنی فائدہ ہمارا بھی ہے، ہماری پورٹ یوز ہوتی ہے، اور جو بھی لینڈ لاکڈ کنٹریز ہوتی ہیں WTO کے قانون کے مطابق، کیونکہ ہم اس کے سگریٹری ہیں، تو ہم پابند ہیں کہ ان کو فیسلٹی دیں، راستہ دیں، راہداری دیں۔ تو وہ راہداری 65 سے بھی پہلے کی ہے، 65 کا ایگریمنٹ تھا، پھر اس کے بعد 2010 کا ایفٹا ایگریمنٹ ہوا، ابھی اسی کے تحت یہ راہداری بدستور موجود ہے۔ اس وقت بھی جو یہاں سے کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم سے وہ یوز کرتے ہیں ہماری دونوں پورٹس کو، تو وہ راستے کے اندر بھی کچھ کنٹینر جو لوڈ ہو کے یہاں سے کراچی پورٹ سے یا پورٹ قاسم سے نکل چکے ہیں، وہ بھی چونکہ بارڈر بند ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بعض دفعہ بارڈر بند ہوئی ہے بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر، لیکن وہ بالکل ایک ڈفرنٹ معاملہ تھا۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک جو انہوں نے ہمارے یعنی بارڈرز کے اوپر جو وائلیشن کی ہے، اور پلس وہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹریڈ بائی لیٹرل ٹریڈ بھی ہے، دوسری ٹرانزٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوا ہے۔ یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہم پاکستان کے ذریعے سے ان کو جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہماری جاتی ہے، کافی سارے آئٹمز ہیں، فریش فروٹس بھی جاتا ہے، بعض دفعہ ویجیٹیبلز وغیرہ بھی جاتی ہیں۔
تو اور ان سے بھی ہماری ایکسپورٹ کافی ہے، جو ہم ہمارے امپورٹرز پاکستان کے امپورٹر وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں افغانستان سے. ایک دور میں تو سر کہتے تھے $1,000,000 بھی جاتا تھا ہر روز وہاں پہ کیش. نہیں وہ پتہ نہیں کس حد تک وہ ہے اس میں صداقت ہے یا نہیں، وہ یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں شاید، جب ڈالر شارٹ تھا وہاں پہ. کنٹرول ہے ہمارا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہماری ایجنسیاں الرٹ ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسی میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ڈالر بھی وہاں جا رہے ہوں. آپ کی نظر میں قاضی صاحب یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ ٹورڈز پاکستان افغانستان میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ از اٹ انڈیا اور سم ون ایلس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سر. انڈیا میں دیکھیں، انڈیا نے پہلے بھی جو طالبان کی رجیم چینج ہونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ انہوں نے کوثر خانے کھولے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا ہمارے ملک کے لیے دہشت گردی کا، وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ٹریننگ دیتا تھا، یا جو بھی بلین ڈالر اس نے خرچ کیے ہوئے تھے. تو وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ رجیم چینج ہوئی اور اس کے وہ نقصان ہو گیا اس کو. اب وہ ہر وہ کام کرے گا انڈیا جو پاکستان کو نقصان جس میں پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، تو دشمن تو ہر کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو ٹریڈ کی بات ہے تو ٹریڈ میں بائی لیٹرل ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ دونوں جو ہیں ہم بھی، ہمارے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں. پھر وایا افغانستان آگے جو سینٹرل ایشیا کے اوپر ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی اچھی خاصی دن بدن بڑھ رہی ہے. ٹھیک سر. اور سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہماری اپرچونیٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں، اور وہ یہ نیئرسٹ اور ایزیسٹ اور کاسٹ ڈوئنگ بزنس کے حساب سے بہترین ہمارا راستہ تو وایا افغانستان ہی ہے سینٹرل ایشیا میں جانے کا. تو بارڈرز بند ہونے سے یہ ہمارے امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے بھی ایک تھوڑا نقصان کا باعث ہوگا، اور وہ بھی لیکن بہرحال ملک کا مفاد پہلے ہے. بے شک، نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک زاہد صاحب، آپ نے بالکل ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اب میں گزارش کروں گا اپنے اگلے مہمان کو، نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بھی ایکشن کیا ہے. جو غیر قانونی اللیگل افغانی کراچی میں مقیم تھے، ایک افغان بستی تھی جس کے لیے کہا جاتا تھا ایک وقت میں کہ ایک نو گو ایریا ہے، اور حکومت نے وہاں پر بھی ایکشن کیا ہے اور اللیگل امیگرنٹس کو پکڑ کے ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے. بہت اچھا اقدام ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اور آپ کی نظر میں جو پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں انڈیا از ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل؟ جی بالکل. دیکھیں، سندھ حکومت کا تو کافی عرصے سے یہ ایک گول ہے کہ ہم نے جتنے بھی اللیگل یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں، اسپیشلی کراچی کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے پورے صوبے کے اندر، تو ان کو ہم نے یہاں سے باعزت طریقے سے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کو نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں سے پھر واپس ریلوکیٹ کرنا ہے، اپنے اپنے ملک بھیجنا ہے. بیکاز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اللیگل کاموں میں بھی، سارے نہیں، ناٹ آل پیپل آر انوالوڈ ان اللیگل ایکٹیویٹیز، بہت سارے اللیگل ایکٹیویٹیز میں پھر یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں اکراس دا بارڈر. چمن بارڈر سے کافی اسمگل گڈس بھی کراچی اینڈ اپ ہوتے ہیں، ان کے اپنے کیونکہ روابط ہوتے ہیں، ان کے چینلز ہوتے ہیں. تو بہرحال جو کراچی کا جو آبادی ہے وہ بھی اتنی بڑھ چکی ہے دیٹ وی کی ناٹ افورڈ. ایک تو آلریڈی ہماری اپنے پاکستانی بھائیوں کی آبادی ماشاءاللہ کافی ہے کراچی کے اندر، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ روزگار لینے کے لیے آتے ہیں. دے آر اوبویسلی مور دین ویلکم. کراچی از دا کیپٹل آف سندھ، اور ڈیکیڈ سے کراچی جو ہے پورے پاکستان کو ایک طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے. یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہیں، پر جو پاکستانی نہیں ہے ان کے لیے تو اب بالکل گنجائش ہی نہیں رہی ہے. ہم نے اپنے رہائشیوں کے پیٹ پالنے ہیں، نہ کہ جو ہمارے مہمان آئے تھے، کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے اینڈ آف 70s اینڈ 80s کا جو افغانستان میں سچویشن تھا، اس وقت کی جو رجیم تھی اس کی وجہ سے یہ اتنے سارے ریفیوجیز کو یہاں پہ ایکسیس دیا گیا تھا. بٹ اب نو مور، تو ان کو پھر ایونچولی ہم پھر یہاں سے ریلوکیٹ کر کے اپنے اپنے ملک واپس بھیج رہے ہیں. اور جو کشیدگی کی آپ بات کریں، دیکھیے یہ تو انیویٹیبل تھا. پاکستان بہت ٹائم سے افغانستان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہے، بلکہ دنیا کے سامنے رکھی تھی پریس کانفرنسز. ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر تھے ماضی کے بھی ابھی کے بھی، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پروف ہے ہمارے پاس کہ جو کابل کے اندر جو انڈین ایمبیسی ہے وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو، اور افغانستان ایک سیف ہیون بن چکا ہے الگ الگ دہشت گرد تنظیموں کے لیے، جو کہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ملوث پائے جاتے ہیں. تو انف از انف. پاکستان اللہ کا شکر ہے ملیٹریلی
اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی دفاع کر سکتا ہے. بے شک اگر دوسرے پڑوسی ملک کو ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایک کشیدگی ہو, پر اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے خدشات اور ہمارے کنسرنس کو ایڈریس نہیں کرتے بار بار نشاندہی کے بعد بھی, تو پھر وی ہیو ٹو ٹیک میٹرز انٹو آور اون ہینڈز. بے شک, اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا افغانستان کو, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے.